نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ شریف آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت حق دینا شروع کی اور ریاست مدینہ قائم ہوئی اور لوگ جوگ در جوگ جب اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو عیسائیوں کو اس پہ بڑی تشویش ہوئی اور ان کا ایک وفد 70 افراد پر مشتمل، اس میں ان کے لارڈ پادری جو تھے وہ بھی اس میں 2 شامل تھے اور باقی بھی علماء ان کے راہب، اس پر مشتمل ایک صاحبان علم کا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ شریف آیا اور آ کر انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، وہ روح اللہ ہیں اور وہ کلمت اللہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دلائل دیے، بات چیت کی، تو انہوں نے کہا ہمارا ایک سوال ہے آپ سے، بتائیے دنیا میں کوئی اور بچہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ کوئی اور مثال ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر مانیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری اسی دلیل کو ہم سامنے رکھیں تو پھر تم یہ دیکھو کہ آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں ہیں، والدہ ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے تو نہ والد ہیں اور نہ والدہ ہیں۔ تو اگر یہی کلیہ رکھ لیا جائے تو ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ پھر بھی نہیں مانے، جھگڑنے لگے اور یہ گفتگو اور یہ بحث و مباحثہ، مناظرہ، یہ ساری چیزیں 3 دن تک چلتی رہیں۔ تیسرے دن انہوں نے کہا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں تو ہم سے مباہلہ کر لیں۔ اب مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک جگہ جمع ہوں اور ہاتھ اٹھا دیں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ جو حق پہ ہے اس کو قائم رکھ اور جو نہیں ہے اسے ہلاک کر دے۔ یہ ایک مطلب مباہلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، گفتگو، ایک بحث و مباحثہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ ایک ہے مباہلہ، اور مباہلہ ہر کام کے لیے نہیں ہے کہ ہر کوئی مباہلہ شروع کر دے۔ یہ تو اللہ کی توحید کی بات تھی، دین اسلام کی بات، خدا کی وحدانیت کی بات ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو جب یہ بات آئی، انہوں نے یہ بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران میں نازل فرمائی کہ محبوب ٹھیک ہے، علم آنے کے بعد بھی اگر یہ جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات، تو پھر ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہیے ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، پھر جمع ہوتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ آؤ، جب یہ بات ہوئی، اب صبح کا وقت طے ہوا میدان میں جمع ہونے کا۔ جب صبح ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو اس انداز سے آئے، آپ کی گود میں امام حسین ہے، بائیں جانب آپ کی انگلی جس نے تھامی ہے وہ امام حسن ہے، پیچھے آپ کے خاتون جنت ہیں اور اس کے پیچھے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ یہ 5 تن جو ہے وہ تشریف لائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 5 تن پاک،
یہ پنجتن پاک یہ یہیں سے نسبت ہے کہ پنج تن 5 تن تشریف لائے. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. 5 تن آئے. اب جب میدان میں تشریف لائے تو وہ عیسائی دور سے پہاڑ کے پاس سے وہ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تشریف لے آئے تو ان کا جو بڑا راہب تھا جسے وہ عبد المسیح کہتے تھے، اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا سنو میری بات غور سے سنو. میں جو روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے دعا کر دی، اگر یہ دعا کر دیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اگر انہوں نے ہماری ہلاکت کی دعا کر دی تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. میری رائے یہ ہے کہ انہیں جزیہ دو، معافی مانگو اور یہاں سے چلو. اب میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ ایک خیال آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے تو وہ 3 دن تک حضور کا چہرہ وہ دیکھتے رہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 3 دن وہ ملتے رہے، گفتگو ہوتی رہی. سیدہ پاک جو ہیں وہ تو پردے میں تھیں. پھر کون سے چہرے جو انہوں نے اس وقت دیکھے؟ پھر وہ کون سے چہرے تھے؟ وہ کون سے چہرے تھے جنہیں انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اگر یہ دعا کر دیں؟ یعنی عیسائی بھی یہ جانتے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ اگر دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ میدان کربلا میں امام علی مقام پانی کو ترسے، ہم تو یہ کہتے ہیں امام علی مقام تو اس نبی کی اولاد میں سے ہیں کہ جنہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے زمزم کا چشمہ جاری کیا. وہ تو اس نبی کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. ارے امام علی مقام تو وراء الورا ہیں. آپ میرے آقا کریم کی شان تو کیا ہی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکا لکھ کے دریائے نیل کے نام ڈال دیں وہ جاری ہو جائے. حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری اگر انا ساگر کو کوزے میں بند کر دیں تو میرے امام اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے. اصل میں امام کا مقام جو ہے وہ لوگ نہیں سمجھ پائے. امام علی مقام نے پھر دعا کیوں نہیں کی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. وہاں دعا کیوں نہیں کی؟ دعا اس کے لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتہ آیا، کہا ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سے نہیں ہے، تم سے نہیں. کہنے لگے اچھا پروردگار نے بھیجا ہے، وہاں کوئی عرضی پیش کرنی ہے تو بتائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے جبریل یہ بتاؤ کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا؟ کیوں نہیں دیکھ رہا؟ بے شک دیکھ رہا ہے. فرمایا اگر رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو اس کے خلیل کی بھی یہی مرضی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر اس کے خلیل کی بھی یہی مرضی ہے. میرے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں حضور تشریف فرما ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں. ذات کون سی ہے؟ وہ ذات کہ جس پہ رب درود بھیجتا ہے، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، فرشتہ آ جاتا ہے. کہتا ہے حضور آپ حکم دیجئے پہاڑوں کو ملا دیں، بستی کو ختم کر دیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ بھئی کسی کو
مدد آ پہنچے، کسی کے پاس پاور ہو، مدد پہنچ جائے تو وہ کیا کہے گا؟ لیکن میرے حضور تو رحمت للعالمین ہے نا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاتھ اٹھائے تو دعا یہ فرمائی کہ اللہ مہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. یہ اسلام نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کی نسلیں اسلام لے کر آئیں گی. تو حضور نے بد دعا نہیں دی وہاں، پاور اور قوت اور طاقت ہونے کے باوجود. امام علی مقام میدان کربلا میں ہے، گھر کا گھر لٹا رہے ہیں، دعا کیوں نہیں کر رہے؟ مدد کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ امام علی مقام اس راز کو جانتے تھے، مرضی مولا کو سمجھتے تھے کہ یہ مرضی مولا ہے، یہ مقام صبر ہے. جہاں صبر کرنا دشوار تھا وہاں میرے امام نے شکر کر کے دکھایا. تو نجران کے عیسائی انہوں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. انہوں نے جزیہ دینا پسند کیا، معافی طلب کی اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. میں نے کہا عیسائی سمجھدار تھے، مباہلہ نہیں کیا. عیسائی سمجھدار تھے، مباہلہ نہیں کیا، سامنے نہیں آئے، ورنہ روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہتا اگر اللہ کے رسول دعا کر دیتے. روئے زمین پر کوئی عیسائی نہ رہتا. مگر یزیدیوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، وہ سامنے آ گئے. آج پوری دنیا میں کوئی یزید آپ کو نظر آتا ہے؟ اس کی قبر نظر آتی ہے؟ اس کی نسل نظر آتی ہے؟ نہیں. حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی جگمگا رہا ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے.